بیٹے کے لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وظیفہ۔ حاملہ عورت ناف پر انگلی رکھ کر روزانہ یہ پڑھے، انشاءاللہ چاند جیسا خوبصورت اور صحت مند بیٹا پیدا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اسلامی تاریخ اور اہل بیت اطہار کی پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سچائی صاف نظر آتی ہے کہ خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ملنے والے وظائف اور اعمال اپنی تاثیر میں اس قدر طاقتور اور بے مثال ہیں کہ ان پر عمل کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اولاد صالحہ اور خوبصورت بیٹے کی تمنا رکھنے والی حاملہ خواتین کے لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور ان کے بتائے ہوئے اس پاک کلام کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب ایک ماں حمل کے دوران اس خاص نورانی طریقے پر عمل کرتی ہے تو اس کے پیٹ میں موجود بچے کی قسمت، صحت اور حسن جمال پر اس کے اتنے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ نہ صرف چاند کی طرح بے حد خوبصورت اور پرکشش ہوتا ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی طور پر وہ انتہائی تندرست، صالح اور والدین کا فرما بردار بنتا ہے۔ اور اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت اور اہم ترین راز یہ ہے کہ حاملہ عورت کو روزانہ اپنے پیٹ کی ناف پر انگلی رکھ کر ایک مخصوص پاک کلام کا ورد کرنا ہوتا ہے، جس کی روحانی اور سائنسی حقیقت جان کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ ناف انسانی جسم کا وہ مرکزی نقطہ اور غیبی نظام ہے جہاں سے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو نہ صرف 9 ماہ تک خوراک اور خون کی سپلائی ملتی ہے، بلکہ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ماں کے جسم کی تمام تر توانائی، احساسات اور روحانی لہریں براہ راست بچے کے دل اور دماغ تک منتقل ہوتی ہیں۔ اور جب ایک ماں پورے یقین کے ساتھ اپنی ناف پر انگلی رکھ کر خاتون جنت کے اس مجرب عمل کو دہراتی ہے تو اس انگلی کے دباؤ اور زبان سے نکلنے والے پاک الفاظ کے نورانی ارتعاش سے پیٹ کے اندر ایک ایسا حفاظتی اور شفائی اثر قائم ہو جاتا ہے جو بچے کو ہر قسم کی کمزوری، نقص، بیماری اور بری نظر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، اور اس کے چہرے پر ایک ایسا انمول خداداد حسن اور چمک پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھنے والا چاند کی طرح اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جس خواتین نے بھی یہ حمل کے اس نازک مہینوں میں اس مجرب طریقے کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا، اللہ رب العزت نے ان کی گود کو ایسے خوبصورت اور تندرست بیٹے سے ہرا فرمایا جس نے آگے چل کر خاندان کا نام روشن کیا۔ اس لیے اگر آج یہ ویڈیو اور یہ خاص پیغام آپ کے سامنے آیا ہے تو اس سے معمولی اتفاق کو ہرگز نہ سمجھیے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک غیبی اشارہ ہے کہ آپ بھی مایوسی کو چھوڑیں اور اس 1400 سال پرانے مستند اور بابرکت عمل کو اپنے 9 ماہ کے سفر کا مستقل ساتھی بنا لیجئے۔ حمل کا کوئی بھی مہینہ چل رہا ہو، آپ آج ہی اس طریقے کو اپنا سکتی ہیں تاکہ آپ کے گھر کا آنگن بھی خوشیوں سے بھر جائے اور آپ کی گود میں بھی چاند جیسا پیارا اور صالح بیٹا کھیلے۔ اس لیے اس قیمتی اور ایمان افروز ویڈیو کو ایک سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا اور اسے آخر تک انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، کیونکہ اب ہم اس طویل انتظار کو ختم کرتے ہوئے سیدنا کائنات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ملنے والے وہ خاص کلام اور ناف پر انگلی رکھ کر اسے پڑھنے کا وہ اصل اور صحیح مصنوع طریقہ تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ اور خوشی بننے والا ہے۔ سیدنا کائنات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ملنے والے اس مبارک عمل کی گہرائی میں اگر ہم اترے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ 3 صفاتی نام کوئی عام الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ایک ننھی جان کو عدم سے وجود میں لانے کے 3 سب سے بڑے اہلی مراحل ہیں، جنہیں جب ایک حاملہ ماں اپنی ناف پر انگلی رکھ کر پڑھتی ہے تو پیٹ میں موجود بچے پر اس کے معجزاتی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس کلام کا سب سے پہلا لفظ یا خالقو ہے، جس کا لغوی اور باقاعدہ ترجمہ ہے اے پیدا کرنے والے، یعنی کائنات کی ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات۔ اور جب ایک ماں اپنے حمل کے ابتدائی مہینوں میں اس نام کا ورد کرتی ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، میری گود کو بھرنے والا اور اس بچے کے جسمانی ڈھانچے کو بنانے والا صرف تو ہی ہے۔ اور اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پیٹ میں موجود بچے کے جسم کے تمام اعضاء جیسے دل، دماغ، ہاتھ اور پاؤں کو بالکل درست، مکمل اور متناسب بناتا ہے، جس سے بچے میں کسی بھی قسم کا پیدائشی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کلام کا دوسرا لفظ یا باریو، جس کا گہرا ترجمہ ہے اے مٹی اور مادے سے جان ڈالنے والے یا عیب سے پاک بنانے والے، یعنی وہ ذات جو انسان کو ہر طرح کی معذوری اور بیماری سے دور رکھتی ہے۔ اور جب
ماں اپنی ناف کے مرکزی نقطے پر انگلی کا دباؤ ڈال کر اس نام کو پکارتی ہے تو یہ اسم مبارک بچے کے اندرونی نظام جیسے خون کی گردش، سانس کی نالیوں اور ہڈیوں کی مضبوطی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور پیدا ہونے والا بیٹا ہر قسم کی مورسی بیماریوں، جسمانی کمزوریوں اور معذوری سے محفوظ رہ کر انتہائی تندرست اور قوی پیدا ہوتا ہے۔ اور اس پورے وظیفے کا تیسرا، آخری اور سب سے عام ترین لفظ جو بیٹے کی خوبصورتی کی تمنا رکھنے والی ماؤں کے لیے سب سے بڑا غیبی تحفہ ہے، وہ یا مصور ہے، جس کا واضح ترجمہ ہے اے صورت گیری کرنے والے، یعنی اے شکل و صورت اور نقش و نگار بنانے والے۔ اور یہ وہ خاص نام ہے جس کا تعلق براہ راست بچے کے حسن و جمال، اس کے چہرے کی رنگت، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی جلد کی خوبصورتی سے ہے، کیونکہ جب حمل کے دوران بچے کے چہرے کے نقوش تربیت پا رہے ہوتے ہیں اور ماں دل کی گہرائی سے اس نام کا ورد کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کے بیٹے کے چہرے پر ایسا انمول نور اور پرکشش پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت اور چمکدار رنگت کا مالک بنتا ہے۔ اور یہ تینوں نام مل کر پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش، اس کی کامل صحت اور بے مثال حسن کے اسباب کو اس قدر مضبوط کر دیتے ہیں کہ ماں کی گود ہر طرح کی خوف سے آزاد ہو کر سچے معجزے کی گواہ بن جاتی ہے۔ اس وظیفے کو ناف پر انگلی رکھ کر پڑھنے کی جو سب سے بڑی روحانی اور سائنسی حقیقت اولیاء اللہ اور جدید تحقیق نے بتائی ہے، اس کے مطابق انسانی ناف صرف جسم کا ایک حصہ نہیں بلکہ یہ وہ مرکزی چابی اور غیبی نظام ہے جہاں سے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو 9 ماہ تک زندگی کی ہر بنیادی ضرورت سپلائی کی جاتی ہے، کیونکہ بچہ اپنی ماں سے اسی ناف کے ذریعے جڑا ہوتا ہے، اور ماں کی ہر سوچ، اس کے جذبات اور اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے نورانی ارتعاشات براہ راست ناف کے راستے بچے کے دل اور دماغ تک منتقل ہوتے ہیں۔ اور جب ایک حاملہ عورت روزانہ رات کو سونے سے پہلے بالکل صاف اور باوضو ہو کر اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کو اپنے ناف پر ہلکے سے دباؤ کے ساتھ رکھتی ہے تو وہ دراصل اس غیبی اور روحانی لہر کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جو بچے تک پہنچتی ہے۔ اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے پورے کامل یقین اور توجہ کے ساتھ اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور پھر 101 مرتبہ ایک ہی سانس اور ایک ہی تسلسل میں یا خالق یا باری یا مصور کا ورد کریں، اور پڑھتے وقت اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں ایک بہت ہی خوبصورت، صحت مند اور صالح بیٹا تخلیق فرما رہا ہے۔ اور جب یہ تعداد مکمل ہو جائے تو اپنی ناف سے انگلی ہٹا کر اپنے پورے پیٹ پر ہلکا سا دم کر دیں یعنی پھونک مار دیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر چاند جیسے پیارے، تندرست اور فرمان بردار بیٹے کی دعا مانگے۔ اور اس عمل کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ حمل کے پہلے مہینے سے لے کر 9ویں مہینے تک کسی بھی دن اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رات کو وقت نہ ملے تو دن کو بھی کسی بھی وقت جب حاملہ عورت پرسکون ہو اور اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ تعداد پوری کر سکتی ہے، کیونکہ یہ عمل جتنا زیادہ باقاعدگی سے 9 ماہ تک دہرایا جائے گا، بچے کی اخلاقی تربیت، اس کے اچھے نصیب اور اس کے حسن پر اس کے اثر اتنا ہی گہرے ہوں گے، اور پیدا ہونے والا بیٹا نہ صرف شکل و صورت بھی چاند جیسا حسین ہوگا بلکہ وہ اخلاق اور کردار میں بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلوں کی طرح نیک اور صالح اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس لیے ہر حاملہ ماں کو چاہیے کہ وہ دنیا کے تمام وہموں اور پریشانیاں چھوڑ کر کائنات کے سب سے بڑے مصور پر پورا بھروسہ رکھے اور اسے بتائے ہوئے مسنون طریقے کے مطابق اس وظیفے کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا لے، تاکہ اس کے گھر میں بھی ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹے کی صورت میں اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ حمل کے ان نازک 9 مہینوں کے دوران اس مبارک عمل کو لازمی اور باقاعدگی سے کرنے کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ 9 ماہ وہ وقت ہوتا ہے جب پیٹ میں موجود بچے کے جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ اس کی روح، اس کی عادات اور اس کے مستقبل کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اس وقت ماں کی طرف سے کی گئی تھوڑی سی غفلت بچے کی پوری زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لیے خدارا اس قیمتی وقت کو فضول سوچوں اور وہم میں ضائع کرنے کے بجائے اس نورانی وظیفے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، تاکہ پیدا ہونے والا بیٹا نہ صرف ظاہری حسن و جمال میں چاند جیسا ہو بلکہ باطنی طور پر بھی ایک بہترین انسان بنے۔ اور اگر آج کی یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے ہے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجئے، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر پریشان حال
حاملہ بہنوں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسری ماں کی گود بھی ہری ہو سکے اور وہ بھی اس پاک کلام کے پڑھنے والی بن جائے، اور دین اور دنیا کی ایسی سچی، مستند اور بہترین ویڈیوز ہمیشہ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے اور تمام حاملہ خواتین کا حمل خیر عافیت سے مکمل فرما کر ان چاند جیسا خوبصورت اور تندرست بیٹا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔